نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التہجد۔ تہجد کا معنی نیند کے بعد بیدار ہونا، نیند کے بعد بیدار ہو کر نماز ادا کرنا۔ یہ تو اس کا لغوی طور پر معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کے درمیان کے اندر نماز پڑھنا، یہ تمام تہجد ہی ہے۔ بیدار ہو کر پڑھی جائے یا عشاء کے بعد ہی پڑھ لی جائے، یہ تہجد کے اندر ہی شمار ہوتی ہے۔ گزشتہ ابواب میں پنجگانہ فرائض کے بعد دن کے مختلف مواقع پر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان کے بعد رات کے وقت ادا کی جانے والی نفلی نماز کا تذکرہ ہے۔ عشاء اور فجر کے درمیان کافی لمبی مدت ہوتی ہے، کافی وقت ہوتا ہے۔ چونکہ یہ وقت آرام کا، نیند کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آرام اور نیند کے وقت میں کوئی نماز فرض نہیں کی، اپنے بندوں کے آرام اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ حالانکہ یہ رات کا وقت بڑا پر امن اور پر سکون وقت ہوتا ہے، ریاکاری سے بالکل محفوظ ہوتا ہے، توجہ اللہ کا بہترین موقع ہوتا ہے، تو اس کے باوجود نماز کو اس وقت میں فرض تو نہیں، لیکن جو اپنے آرام کو، سکون کو، نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرتا ہے، اس کی فضیلت، اس کی بڑی شان اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ 37 ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ 37 میں سے 25 ابواب تو تہجد کے متعلقہ، اور البتہ 12 باب جو وہ دیگر تطوع اور نوافل کے بارے میں ہے۔ اس طرح 68 روایات اس سلسلہ میں امام صاحب لائے ہیں۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ 10 آثار بھی ذکر کیے ہیں۔ تہجد رات کے نوافل ہیں، تو اسی مناسبت سے کچھ دن کے نوافل کا تذکرہ بھی آخر میں کیا ہے، خصوصاً فجر کی سنتیں، چاشت، رمضان میں نوافل کا اہتمام، گھروں میں نوافل کا اہتمام اور نوافل میں قیام لمبا کرنا، یہ تمام چیزیں اس ضمن کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کر دی ہیں۔ باب نمبر 1، باب تہجد باللیل، رات کے وقت تہجد ادا کرنا۔ وقول عز وجل، اللہ عز وجل کا فرمان، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں آپ تہجد ادا کریں، یہ ایک اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ فرض پنجگانہ 5 فرضوں کے علاوہ یہ ایک اضافی چیز آپ کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1120، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاؤس سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد قال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو قالا، تو یہ دعا پڑھتے۔ ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، اس وقت یہ الفاظ پڑھتے، یعنی تہجد شروع کرنے سے، نماز شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن ابن خزیمہ کی روایت کے اندر اس کی صراحت ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے
وہ تکبیر تحریمہ کہتے تو پھر یہ دعا پڑھتے۔ دعا بہت جامع قسم کی دعا ہے۔ فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفات اور تو ہی تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان۔ قیم مضبوطی سے کسی کو تھامنا، اور کوئی چیز ایک ذرہ برابر بھی اس کی گرفت سے آگے پیچھے نہ ہو سکے۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس تمام نظام کو تو سنبھالے ہوئے ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تیرے لیے تمام تعریفیں اور تو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ بھی تو ہی ہے، مالک تو مالک ہے، نگہبان ہے۔ اور اس کو ملک السماوات بھی پڑھا گیا کہ زمین و آسمان کی حکومت تیرے لیے ہے۔ معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ زمین و آسمان کا مالک تو ہے، یا زمین و آسمان کی بادشاہت اور سلطنت یہ سب کے سب تیرے لیے۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کی ملکیت بھی تیری ہی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں، تو روشن کیے ہوئے آسمان و زمین کو، زمین و آسمان کو روشن تو کیے ہوئے ہے۔ اگر تو نہ ہو تو کائنات کا اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ ہر ایک چیز کو جو رہنمائی مل رہی ہے وہ تیری رہنمائی دینے سے ہے۔ ایک مرغی کا بچہ جو ہے وہ انڈے سے نکلتا ہی دانہ دن کا چگنا شروع کر دیتا ہے، اور مچھلی کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ یہ تو رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح بکری کا بچہ وہ گھاس کھاتا ہے، اور شیر کا بچہ جو گوشت کھاتا ہے، یہ کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ اللہ تو رہنمائی کر رہا ہے۔ تو ہے زمین و آسمان کا نور، یہاں نور منور کا معنی میں روشن کرنے والا۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی رہنمائی اور روشنی ہے وہ تیری وجہ سے ہے۔ اور نور کا معنی زینت بھی ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی زینت تیری وجہ سے۔ اگر تو یہ نظام نہ چلائے سب کچھ درم برم ہو کر فنا ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری کے سوری رونقیں اور یہ زینتیں اور یہ شمس و قمر کا نظام اور سیارے اور ستاروں کی گردشیں اور یہ زمین کی تمام بہاریں یہ تیرے ہی قائم کرنے سے چل رہی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، تیرے لیے تمام تعریفیں، تو ہی حق ذات ہے، تو حق ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیرے علاوہ باقی سب باطل، باطل کا معنی ان کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ جو آج ہیں وہ کل نہ ہوں گے، جو کل تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے، لیکن تیری ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ وَوَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرے وعدے حق ہیں، تیرے وعدے سب حق اور برا سچ ہیں۔ جو تو نے پہلے آج سے پہلے وعدے کیے تھے ہو چکے وہ بھی، اور آئندہ قیامت تک، اور قیامت کے بعد حشر نشر کے جو وعدے وہ بھی برحق اور سچ۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور تیری ملاقات بھی برحق اور سچ ہے۔ مرنا ہے، حساب کتاب ہے، تیرے سامنے پیش ہونا، یہ سب حق ہے۔ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، اور تیرا قول تیری بات بھی حق، تو نے جو کچھ فرما دیا وہ تمام سچ اور حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی برحق ہے اور آگ بھی جہنم بھی برحق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور تیرے سارے نبی برحق تھے، سچ تھے، باقی وہ سب تیری طرف سے آئے، اور جو کچھ تو نے ان کو دیا انہوں نے مینوان اسی طرح امتوں کو پہنچا دیا۔ انت ملک السماوات والارض، تو ہی بادشاہ ہے آسمان و زمین کا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے تمام تعریفیں۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برحق اور سچ ہیں۔ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت بھی برحق ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چونکہ تمام کے تمام الفاظ پیچھے مرفوع آ رہے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہ مرفوع ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ انتہائی مختصر اور جامع درود اور سلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بعد صحابہ کی، تابعین کی یا محدثین کی یہ ایجاد ہے، اور اس کی آڑ میں کہ اگر انہوں نے یہ ایجاد کر لیا تو ہم بھی اگر اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے الفاظ جوڑ کر کچھ بنا لیں تو اس کا بھی جواز، یہ بات درست نہیں، بلکہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ مرفوع ثابت ہیں۔ اس حدیث میں بھی اور حدیث معراج کے اندر بھی کئی جگہ یہ الفاظ مرفوع آئے ہیں۔ اللہ ملک اسلم، تو اللہ تیرے لیے میں اسلام بلایا یا تیرے لیے میں مطیع ہوا، رب کا آمان، تو تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکل، تو ہر قسم کا توکل و اعتماد بھی تجھی پر، وإلیک انب، تو اور ہمہ وقت میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، رب کا خاصم، تو تیری توفیق کے ساتھ ہی میں بحث مباحثہ کرتا ہوں۔ کسی باطل پرست کے ساتھ کہ بات چیت ہو جائے تو اس کے ساتھ پر حجت اور دلیل قائم کرنی ہو تو وہ تیری توفیق کے ساتھ ہی، وإلیک حاکم، تو اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لاتا ہوں۔ میرا کوئی معاملہ دین کا ہے یا دنیا کا، تو جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، یعنی تیری کتاب کے اندر جو فیصلے ہیں میں اس کے مطابق ہی چلتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ سب کچھ اقرار کرنے کے باوجود میں اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ نہیں کہتا، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہوں، اس لیے معاف کر دے مجھ کو۔ ما قدمت، جو میں پہلے کر چکا، ما قدمت، جو میں آگے بیچ چکا، ما اخرت، جو میں پیچھے چھوڑ چکا، جو آگے ہیں میں ابھی میرے سامنے ہیں میں کر رہا ہوں وہ بھی، یا آئندہ کروں گا وہ بھی، جو پیچھے کر چکا وہ بھی، ما اسررت وما اعلنت، جو میں نے پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر کیے وہ بھی، وما اعلنت، جو اعلانیہ طور پر تمام کے سامنے کیے وہ بھی، انت المقدم وانت المؤخر، تو سب سے مقدم، سب سے پہلے تو، انت المؤخر، سب سے آخر بھی تو، کچھ نہ تھا تو تھا، کچھ نہ ہوگا تو ہوگا، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی، یا یہ الفاظ تھے لا الہ غیرک۔ قال سفیان وزاد عبد الکریم ابو امیہ یہ الفاظ بھی اپنی روایت میں بیان کرتے تھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے گناہ سے بچنے کی توفیق اور نہ نیکی کرنے کی توفیق مگر تیرے ساتھ ہی، تیری توفیق کے ساتھ ہے، تو ہی توفیق دے تو میں نیکی کر سکتا ہوں، تیری توفیق کے ساتھ ہی میں گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ یعنی یہ عبد الکریم راوی نے یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی یہ مذکورہ دعا کے آخر میں یہ بیان کیے ہیں۔ قال سفیان فرماتے ہیں، قال سلیمان بن ابی مسلم سمع من طاؤس، کہ سلیمان بن ابی مسلم نے یہ طاؤس سے سنا ہے۔ پیچھے والی روایت کے اندر سلیمان بن ابی مسلم ان طاؤس بیان کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کیونکہ ان آنا والے سیغے کے اندر تصریح نہیں ہوتی تو اس کے اندر ایک تردد تھا کہ سلیمان ابی مسلم کا سما، یہ روایت انہوں نے خود طاؤس سے سنی ہے یا کسی کو واسطہ سے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ سفیان کا یہ قول لائے کہ سلیمان بن ابی مسلم کہتے سامعہ، انہوں نے طاؤس سے یہ بات خود سنی ہے، آگے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کے آغاز کے اندر یہ انتہائی جامع قسم کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی دعائے استفتاح کے طور پر جو سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعا ہے اس کی جگہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ باب نمبر 2، باب فضل قیام اللیل، قیام لیل کی فضیلت کا باب۔ حدیث نمبر 1121، قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق
قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابي رضی اللہ عنہ قال كان الرجل في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤيا قصها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالم اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کہ خواب دیکھتا تو وہ آپ کو بیان کرتا. آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد آپ پوچھتے کسی کو کوئی خواب آیا ہو، وہ خواب سناتا، آپ اس کی تعبیر فرماتے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کہ خواب آتا ہے، آپ اس کی تعبیر فرماتے ہیں، تو میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی اچھا سا خواب آئے تو میں بھی آپ کو سناؤں اور آپ اس کی تعبیر کریں. فتمنیت ان ارا رؤیا، میں نے تمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں. فاقص علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. فکنت غلام شابن، میں نوجوان تھا. فکنت انام فی المسجد، اور میں مسجد کے اندر سویا کرتا تھا. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے عہد مبارک کا یہ واقعہ ہے. ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر سونا یہ جائز ہے، اور بعض روایات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مکان وغیرہ اس وقت نہ تھا، تو میں اکیلا ہی تھا، مجرد تھا، اس لیے میں مسجد کے اندر سویا کرتا تھا. فرأیت فی النوم کأن ملکین اخذانی، تو چنانچہ مسجد میں سوئے تھے تو ایک رات مجھے خواب آیا. دیکھا میں نے نیند میں گویا کہ دو فرشتے ہیں، اخذانی، انہوں نے مجھے پکڑا. فذهبا بی الی النار، تو مجھے لے گئی آگ کی طرف، مجھے پکڑا اور مجھے آگ کی طرف لے جا رہے تھے. فإذا هي مطویۃ کطی بئر، تو اچانک وہ آگ لپٹ رہی تھی ایک دوسرے کے اوپر، جس طرح کہ کنواں لپٹ رہا ہوتا ہے. کنویں کی لپیٹ، یا تو یہ تشبیہ سے اعتبار سے کہ کنویں پر کے اندر پانی پر پتھر وغیرہ پھینکیں تو کیسے لہریں اٹھتی ہیں، ایک لہر کے اوپر دوسری، اس کے اوپر تیسری، کے دوسرے کے اوپر چڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو میں نے آگ کو دیکھا، آگ بھی ایسے لہریں، آگ کی ایک لپیٹ آتی ہے وہ دوسری کو اپنے نیچے لے لیتی ہے، پھر اس سے بڑی آتی ہے اس کو اپنے نیچے لے لیتی ہے. یا تو یہ مراد، یا پھر اس مراد کہ تنگ کنویں کو اگر جھانک کر دیکھیں تو ایسے پیچ دار سا معلوم ہوتا ہے، جیسے وہ کوئی چیز لپٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی خوفناک سا اس کا نا وہ گہرائی کے اندر جس کا پانی ہو بہت گہرائی میں، تو ایک خوفناک ہو اس میں یہ ایک لپٹی ہوئی جس طرح کوئی چیز جریوں والی ہوتی ہے اس طرح محسوس ہوتی ہے. تو وہ جہنمی میں نے دیکھی کہ بڑی خوفناک سیاہی اس کے اندر، اور ایک اس کے اندر پیچ دار اس کا انداز ہے. وَإِذَا الْحَاقَرْنَانِ، اور اچانک اس کے دو چرخیاں بھی تھی اس کے اوپر، جیسے کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے چرخی ہوتی ہے، یعنی کنویں کے انداز میں اس کا ایک شکل مجھے دکھلائی گئی. فَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُمْ، تو میں نے جب دیکھا تو اس کے اندر کچھ لوگ تھے، وہ اس کنویں نما جہنم کے اندر کچھ لوگ تھے. قد عرفتم، میں نے ان کو پہچانا بھی کہ یہ کون کون ہیں. فجعلت اقول، تو میں شروع ہو گیا یہ کہنے لگا، میں حال دعائی دے رہا تھا، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اللہ آگ سے بچائے، اللہ آگ سے بچائے. یہ اتنا خواب میں نے دیکھا. فلاقینا ملک آخر، ہمیں ایک اور فرشتہ ملا. دو فرشتے جو مجھے پکڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اور تیسرا فرشتہ بھی آ گیا. قال لی لم ترى، وہ فرشتہ مجھے کہنے لگا آپ ڈریے نہ، آپ ڈریے نہ، کہ یعنی آپ یہ آگ آپ کا کچھ نہیں کہے گی، نہ آگ کے اندر آپ جائیں گے. یہ تو آپ کو دوسروں کا منظر دکھلایا گیا، آپ اس سے بچے ہوئے ہیں، آپ محفوظ ہیں. فقصصت علی حفصہ، فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا یہ واقعہ اپنی بہن حضرت حفصہ کو. فقصھا حفصہ علی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا کہ عبداللہ کو یہ خواب آیا. فقال نعم الرجل عبداللہ، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بندہ تو بہت ہی اچھا ہے، بڑا ہی نیک ہے. لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ رات کو نماز بھی پڑھا کرے. باقی تو بہت اس کے کام ٹھیک ہیں، لیکن رات کے قیام کے اندر کچھ اس کے اندر کمی ہے. اگر یہ کمی بھی دور کر لے تو کیا ہی خوبی، کیا ہی اس کی فضیلت اور کیا ہی شان بنے. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد عبداللہ رات کو نہیں سویا کرتے تھے مگر تھوڑا ہی. اس دن سے لے کر پھر بعد میں رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے ورنہ پوری رات کو قیام کیا کرتے تھے. اس میں قیام اللیل کی فضیلت بیان کی کہ قیام اللیل اتنی عظیم چیز ہے جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور انسان کی دنیا اور آخرت کی خوبیوں کا ذریعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ رات کا قیام کر لے تو کیا ہی بات ہے، یعنی انسان کی جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں رات کا قیام ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. باب نمبر 3، باب طول سجود فی قیام اللیل، باب ہے لمبا سجدہ کرنا قیام اللیل میں. تو رات کی نماز کے اندر چونکہ زیادہ سے زیادہ مطلوب اور مقصود ہو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اللہ سے ربط و تعلق ہوتا ہے، تو اس کے اندر لمبا قیام، لمبا سجدہ اور لمبے رکوع، اس کے اندر طوالت، اس کے اندر گنتی پوری کرنے والی چیز نہ ہو جیسا طرح کے رمضان کے اندر ہم کرتے ہیں. خصوصاً وہ بھائی جو 20 پڑھتے ہیں لیکن 20 کے لیے ٹائم ان کا 20 منٹ یا 25 منٹ ہی ہوتا ہوگا، 1 منٹ کے اندر ایک ایک رکعت 2 رکھتے ہیں. اور ہم بھی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ تیز سپیڈ والا قاری کون ہو، خواہ میں 2-4 کلومیٹر موٹر سائیکل پر جانا پڑے لیکن جو منٹوں سیکنڈوں کے اندر فر کر کے 15-20 آدھے گھنٹے میں فارغ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ہم نے بھی قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے. تو اس کے اندر مقصود لمبا قیام، جب قیام لمبا ہوگا تو رکوع سجدہ بھی لمبا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ اس میں سجدے کی طوالت بیان کرنا چاہتے ہیں. حدیث نمبر 1123، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. 11 رکعتوں کی کیفیت مختلف تھی، کبھی 8 رکعتیں اور 3 وتر، کبھی 10 رکعتیں اور 1 وتر. کانت تل کا صلاۃ، اور یہ آپ کی نماز ہوا کرتی تھی، رات کی نماز آپ کی یہی 11 رکعتوں پر مشتمل تھی. ہاں کبھی اکا دکا مرتبہ جو زائد رکھتے آتی ہیں، مثلا 13 کا تذکرہ آتا ہے، اس میں صبح کی 2 سنتیں وہ بھی ساتھ ملائی گئی ہیں، یا تہجد شروع کرنے سے پہلے 2 ہلکی سی 2 رکعتیں آپ سٹارٹ میں ادا کرتے، وہ 2 شمار کر کے اس طرح 13 بھی ہے. لیکن اصل قیام اللیل وہ 11 تھا، یا یہ بھی کہ کثیر الاوقات یہی رہا، کبھی کبھی کبھار اس میں تعداد میں کوئی 2 زیادہ بھی ہو گئی ہیں. یہ تو اسی طرح نا کبھی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کبھی آپ نے 7 بھی رکھتے پڑھی ہیں، کم بھی ہو گئی ہیں. یعنی عام معمول وہ 11 والا تھا، لیکن کبھی اس کے اندر کوئی کمی بھی، کبھی زیادتی بھی ہو گئی ہے. لیکن اس کمی اور زیادتی کو لے کر یہ ثابت کرنا کہ ہمیشہ ہی آپ کا قیام 11 والا نہیں ہے، بلکہ یہ روایت جو ہے وہ خاص تہجد کے لیے ہے اور تراویح کے لیے کوئی الگ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یسجد سجدہ من ذالک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ قبل ان یرفع رأسہ، اور سجدہ کرتے تھے آپ اس میں، یعنی اس رات کی نماز میں سجدہ کرتے اس قدر کہ پڑھ سکتا تو میں سے کوئی ایک 50 آیتیں پہلے اس کے آپ سر اٹھاتے. سجدہ آپ کا اتنا لمبا ہوتا کہ کوئی آدمی 50 آیات آسانی سے آرام سے تلاوت کرے، اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قبل صلاۃ الفجر،
اور آپ یہ پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعتیں، یعنی صبح کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں جن کو سنت ہم کہتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ثابت اس سے یہ کیا کہ آپ کا سجدہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ جب 50 آیات، اب 50 آیات کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں، تو اتنا آپ کا سجدہ ہوتا۔ یہ ایک سجدے کی بات ہے، تو دوسرا سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا۔ جب سجدہ لمبا تو یقیناً رکوع بھی اسی طرح تھا، اور رکوع سجدہ تبھی لمبا جب قیام بھی تھا، اور قیام کی طوالت یہ پیچھے بھی روایات آ چکی ہیں آگے بھی، کہ کبھی سورہ بقرہ کا پوری کی پوری سورہ بقرہ کا قیام ایک ایک رکعت میں، کبھی اس سے بھی بڑھ کر۔ صبح کی فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اس کے بعد ثم یضطجع علی الشق الایمن، پھر آپ لیٹتے اپنے دائیں پہلو پر، صبح کی سنتیں ادا کر کے دائیں پہلو پر لیٹتے، حتیٰ یاتی المنادی للصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کی اطلاع کرنے والا آپ کے پاس آتا۔ صبح کی سنتیں ادا کر کے آپ دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن آپ کو اطلاع کرتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، پھر آپ جا کر جماعت کرواتے۔ تو ثابت ہوا کہ صبح کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا یہ بھی مسنون ہے، اور دوسری جگہ آپ نے حکم بھی دیا، یا تو یہ آپ کا فعل ہے، دوسری جگہ آپ کا یہ حکم بھی ہے۔ اس لیے اس سنت کو بھی پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس کو کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو خود ان کو توفیق نہیں ہوتی سنت پر عمل کرنے کی، اگر کہ دوسرا کرتا دیکھ لے تو اس پر بھی بڑے سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ لیٹنا یہ نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، مسنون ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔